یہ اس دور کی کہانی ہے جب مصر کی زمین ایک ایسے ظالم کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی جس کے ظلم کی دھوپ نے انسانیت کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا بلکہ اس کا تکبر کائنات کی سرحدوں کو چھونے لگا تھا۔ ایک رات جب پورے مصر پر سناٹا چھایا ہوا تھا، فرعون اپنے عالیشان محل کے شاہی بستر پر ایک ایسا خواب دیکھتا ہے جس سے اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک خوفناک آگ بلند ہوئی اور ایک کالے بادل کی طرح اڑتی ہوئی مصر کی طرف آئی۔ اس آگ نے فرعون کے محلوں، اس کے باغات اور اس کے ماننے والوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے گھروں کو اس آگ نے چھوا تک نہیں۔ فرعون کی آنکھ کھلی تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ صبح سویرے اس نے سلطنت کے سب سے بڑے نجومیوں کو طلب کیا۔ نجومیوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے فرعون، تیرے زوال کا وقت قریب ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کو ٹھوکر مارے گا اور تیری خدائی کے جھوٹے دعوے کو خاک میں ملا دے گا۔ اس خواب کے خوف نے فرعون کو ایک درندہ بنا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر پر پہرا بٹھا دیا جائے اور جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے بغیر کسی رحم کے ذبح کر دیا جائے۔ ہزاروں ماؤں کی گود اجاڑ دی گئی، مصر کی گلیاں معصوم بچوں کے خون سے رنگین ہو گئیں، لیکن قدرت اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ اسی خونی دور میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے حکم سے ان کی والدہ نے انہیں ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی تند و تیز لہروں کے حوالے کر دیا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے، وہی موجیں اس صندوق کو بہا کر سیدھا فرعون کے محل کے اس حصے میں لے گئیں جہاں فرعون کی اہلیہ موجود تھیں۔ یوں وہ بچہ جس کے ڈر سے فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، خود فرعون کے محل میں اس کے سامنے پرورش پانے لگا۔ برسوں بعد جب حضرت موسیٰ کو نبوت ملی تو وہ اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے۔ فرعون نے اپنے تخت پر غرور سے بیٹھ کر پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ فرعون نے اسے جادو قرار دیا اور مقابلے کے لیے ملک بھر کے ہزاروں جادوگروں کو جمع کیا۔ میدان سجا ہوا تھا، لاکھوں کا مجمع خاموش کھڑا تھا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں جو جادو کے زور سے میدان میں رینگتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ پورے میدان میں خوف چھا گیا۔ تب اللہ کا حکم آیا، موسیٰ نے اپنا عصا لاٹھی زمین پر مارا۔ پلک جھپکتے ہی وہ لکڑی ایک خوفناک اور دیوہیکل اژدہا میں بدل گئی جس نے جادوگروں کے تمام مصنوعی سانپوں کو ہڑپ کر لیا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر گئے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں بلکہ رب کائنات کی قدرت ہے۔ جب فرعون کا ظلم حد سے گزر گیا تو اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔ صبح جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے لاکھوں کے مسلح لشکر کو تیار کیا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے نکلا۔ بنی اسرائیل جب سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے گہرا پانی تھا اور پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر اپنی پوری طاقت کے ساتھ موت بن کر آ رہا تھا۔ قوم گھبرا کر پکاری، اے موسیٰ، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ نے پورے یقین سے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ابھی راستہ بنائے گا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو ایک ایسا ہولناک منظر نمودار ہوا جو انسانی عقل سے بالا تر تھا۔ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور اس کے بیچ 12 خشک راستے بن گئے۔ پانی کی دیواریں دونوں طرف بلند پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ بنی اسرائیل تیزی سے سمندر پار کر گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ وہ بھی پار کر لے گا۔ وہ اپنے گھوڑے اور پورے لشکر سمیت ان راستوں پر دوڑ پڑا، لیکن جیسے ہی وہ سمندر کے درمیان پہنچا، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ نے سمندر کو حکم دیا، یہ سمندر مل جا۔ پانی کی وہ بلند و بالا دیواریں ایک زوردار گرج کے ساتھ آپس میں مل گئیں۔ فرعون کا عظیم لشکر تنکوں کی طرح بکھر گیا۔ جب پانی فرعون کے حلق تک پہنچا اور اسے اپنی موت یقین ہو گئی تو وہ چیخا، میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل لائے، لیکن توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔
अल्लाह ने फिरौन से फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो अपने बाद आने वालों के लिए इबरत की निशानी बन जाए। आज हजारों साल गुजरने के बाद भी फिरौन का वही जिस्म मिस्र के म्यूजियम में महफूज है। वो जिस्म जो कभी रेशम व कमखाब पहनता था, आज मिट्टी और नमक की तहों में लिपटा हुआ दुनिया को पुकार पुकार कर कह रहा है कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है और तकब्बुर करने वालों का अंजाम सिर्फ जिल्लत और रुसवाई है।